لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، مگر کیا ہو جب یہی لالچ بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ آج کی کہانی آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا سلیم اور چھوٹے بھائی کا نام تھا کلیم۔ دونوں بھائی بچپن میں بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی زمین کو سنوارنے میں لگا دی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے دونوں بھائیوں کو نصیحت کی، بیٹو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا، کبھی لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مگر افسوس، یہ نصیحت وقت کے ساتھ کہیں کھو گئی۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کو کافی زمین، ایک پرانا گھر اور کچھ سونا ملا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد سلیم کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچتا، میں بڑا بھائی ہوں، مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری طرف کلیم بھی پیچھے نہ تھا، اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا، میں نے والد کا زیادہ خیال رکھا، اصل حق تو میرا ہے۔ یوں دونوں کے دلوں میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ ایک دن زمین کی تقسیم پر دونوں کے درمیان میں سخت بحث ہو گئی۔ سلیم غصے سے بولا، یہ زمین میری ہے، تمہیں صرف چھوٹا حصہ ملے گا۔ کلیم نے جواب دیا، یہ ظلم ہے، میں تمہیں ایک انچ بھی زیادہ نہیں لینے دوں گا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کا دل سخت ہوتا گیا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے کہ ایک دوسرے کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ ایک دن سلیم نے چال چلی، اس نے رات کے اندھیرے میں کلیم کے کھیت میں پانی چھوڑ دیا تاکہ فصل خراب ہو جائے۔ صبح جب کلیم نے اپنی برباد فصل دیکھی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ ضرور سلیم کی حرکت ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کلیم نے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اس نے سلیم کے گودام میں آگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں سلیم کی ساری محنت راکھ بن گئی۔ جب سلیم کو یہ معلوم ہوا تو وہ چیخ اٹھا، کلیم تم نے حد پار کر دی۔ اب دونوں بھائی دشمن بن چکے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والے بھی پریشان تھے۔ ایک بزرگ نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا لالچ چھوڑ دو ورنہ سب کچھ کھو دو گے، مگر دونوں نے کسی کی نہ سنی۔ ایک دن گاؤں میں ایک افواہ پھیلی کہ ان کے والد نے کہیں خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اگر مجھے وہ خزانہ مل جائے تو میں سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ دونوں الگ الگ سوچنے لگے۔ رات کے وقت دونوں بھائی چپکے سے کھیتوں میں پہنچے، ہر ایک کو لگتا تھا کہ دوسرا نہیں جانتا۔ وہ زمین کھودنے لگے اور اچانک دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ وہی جو تم کر رہے ہو، کلیم نے جواب دیا۔ خزانے کی لالچ میں دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، دکا مکا چیخو پکار، آخر کار دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اسی دوران انہیں ایک پرانا صندوق ملا۔ دونوں نے مشکل سے اسے کھولا۔ صندوق کے اندر سونا یا دولت نہیں تھی، بلکہ ایک ہاتھ تھا۔ یہ ان کے والد کا ہاتھ تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹو، اگر تم یہ ہاتھ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم لالچ کے راستے پر چل پڑے ہو۔ یاد رکھو، اصل خزانہ محبت، اتحاد اور صبر ہے۔ اگر تم لڑو گے تو سب کچھ کھو دو گے۔ یہ پڑھ کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، ہم نے کیا کر دیا؟ کلیم نے جواب دیا، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لالچ چھوڑ دیں گے اور دوبارہ ایک ساتھ رہیں گے، مگر افسوس، جو نقصان ہو چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کھیت تباہ ہو چکے تھے، گودام جل چکا تھا، مگر ایک چیز باقی تھی، بھائیوں کا رشتہ۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے تو کبھی لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور اپنے پیاروں کی قدر کریں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔